الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آپ کے سامنے پروگرام ذوق قرآن پیش کر رہا ہوں، اور ذوق قرآن کے اندر سورۃ البینہ کا مقدمہ، اس کا ابتدائیہ میں نے شروع کیا ہے اور اس ابتدائیے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اور بیسیکلی البینہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کا ٹچ جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ البینہ کا معنی ہے محسوس چیز، جس کو حواس خمسہ سے جانا جا سکے، اور جو حواس خمسہ سے چیز جانی جائے اسے بینہ کہتے ہیں۔ اور سورۃ البینہ کے اندر اس بینہ کا بیان ہے جس کو حواس خمسہ سے جانا جا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب بینہ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوئی اور بینہ ہوئی، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عالم غیب کی چیزیں، وہ ملائکہ ہوں، وہ دوسرے عالم ہوں، وہ روشن ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے ہماری دنیا کے اعتبار سے ہمارے سامنے سورج چمک اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں سورج ہے، یہ بینہ ہے، اسی کو بینہ کہتے ہیں۔ ان کے اعتبار سے وہ اور جہاں کی چیزیں جس کا تعلق نبوت اور رسالت سے ہوتا ہے وہ بینہ بن کر چمکتی ہیں۔ وہ کیسے چمکتی ہیں، کیا ہوتا ہے، اس وقت وہ موضوع زیر بحث نہیں، مگر قرآن کریم میں بینہ کا لفظ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس رحمت خداوندی کے لیے جس کو وہ محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بینہ آیا ہے۔ مگر یہاں پر اس البینہ سورت کے نام کے اندر البینہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہی اس کی پریفرنس ہے۔ پچھلے پروگرام میں اس بات پر ہم پہنچ گئے تھے کہ البینہ کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر ہمارے دوست جو تیمیون، یہ نئی اصطلاح میں نے استعمال کی ہے، پہلے آج تک جتنے ازالہ شبہات کیے ہیں اس میں دوسری اصطلاحیں آئی ہیں، اور مگر یہ تیمیون جو ہے نا، یہ اصطلاح اب میں نے آج غالباً پہلی مرتبہ، مجھے یاد نہیں، شاید کہیں ایک آدھ مرتبہ ہوئی ہو، لیکن ایز اے اصطلاح بنا کر میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو میں آج استعمال کر رہا ہوں۔ اور امید ہے کہ آج کے پروگرام کے آخر میں اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت ڈالے تو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ تیمیون کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے اور میں نے اسے اختیار کیوں کیا ہے۔ لیکن پہلے پچھلے پروگرام کے ساتھ اس کا ذرا جوڑ کر لیں، وہ یہ تھا کہ البینہ سے مطلب ہمارے دوست تیمیون کہتے ہیں وہی ہے، قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، اور اسی کو وہ ترجیح دیتے ہیں، مگر ہلکا سا کہہ دیتے ہیں کہ بعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ البینہ کا مطلب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی زبان مبارک سے جو کلام نکلا ہے، جو ان کا کلام ہے، جسے قرآن نے قول رسول بھی کہا ہے، اور وہ ریالٹی میں کلام اللہ ہے، اس کو بھی بینہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بینہ کی زبان اقدس سے اس کا ظہور ہوا ہے۔ تو البینہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بات یہاں میں نے چھوڑ دی تھی کہ تیمیون کا یہ مسئلہ کیا ہے، کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کی کوئی ایسی آیت آتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے مگر وہ نام نہیں ہوتا، اشارہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اس سے مراد قرآن فوری طور پر کیوں لیتے ہیں
اور یہ سورۃ البینہ کے نام پر بھی وہ کہتے ہیں قرآن آ گیا تمہارے سامنے۔ اب حضور کے لیے مثلا قرآن کریم میں لفظ آتا ہے نور، تو اب تیمیون کا ذرا مسئلہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب دو چیزوں کا ذکر ہے، نور اور کتاب مبین، یعنی نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے۔ اگرچہ مفسرین نے بھی اس کی اقوال اس معنی میں اکٹھے بیان کیے ہیں کہ نور کا مطلب حضور ہے، اور حضور سے جس چیز کا ظہور ہوا ہے وہ کتاب ہے، تو یہاں کتاب بھی نور ہے، حضور بھی نور ہے، حضور بھی کتاب ہے، اور حضور چلتی پھرتی ناطق کتاب ہے، یعنی کتاب کا لفظ بھی حضور کے لیے ہے، نور کا لفظ بھی حضور کے لیے ہے، اور قرآن بھی نور ہے اور قرآن بھی کتاب ہے، تو دونوں ایک لازم و ملزوم ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل علم بھی یہ قول کرتے ہیں، مگر تیمیون جو ہیں وہ تو اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، وہ پریفرنس اور ترجیح قرآن کو دیتے ہیں۔ مثلا نور آ گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے قرآن مراد ہے۔ ایک لفظ ہے ذکر عالمین، وہیں یکاد الذین کفروا یزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ اب یہاں لکھا حضور کے لیے آیا ہے کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نعوذ باللہ، وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجنون ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ مجنون نہیں ہے، وہ تو عالمین کا ذکر ہے۔ اب عالمین کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مفسرین کی اقوال بھی مل جاتی ہیں اس کے اوپر، مگر ہمارے دوست جب بھی اس کو کہیں گے نا وما ہوا الا ذکر للعالمین، کہیں گے قرآن، حضور نے۔ حالانکہ اس کا پورا سیاق و سباق سورہ قلم کا دیکھیں تو شروع سے جو شروع ہوتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اب یہ دیکھیں ساری آیات حضور سے خطاب کر رہی ہیں کہ وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے اجر عظیم ہے، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ تو اب جب یہ ساری آیات ابتدا میں حضور کے لیے ہیں، تو اب جب آخر میں کہا جائے گا کہ وہ یقولون انہ لمجنون، یہ تمہیں مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ مجنون نہیں ہے، وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے یاد دہانی کرانے والے ہیں، عالمین کو بھولے ہوئے جو رستہ ہے اس کی طرف بلانے والے ہیں عالمین کو۔ تو یہاں ذکر عالمین کا کیا مطلب ہے؟ حضور۔ لیکن وہ ہمارے تیمیون کہتے ہیں نہیں، یہاں مراد ہے قرآن۔ اسی طرح ایک الہدا قرآن کریم میں لفظ آتا ہے۔ اب الہدا نام کی تنظیمیں، الہدا نام کی انسٹیٹیوٹ وہ ہوتے ہیں۔ اب الہدا کا مطلب قرآن کریم میں کہیں الہدا، اب اس کا مطلب بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور قرآن بعد میں، لیکن تیمیون اس کا مطلب الہدا جب لیتے ہیں تو وہ قرآن لیتے ہیں، اور وہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنت کے اعتبار سے تو وہ کریں گے، لیکن نہیں، وہ پریفرنس ترجیح اس کو دیں گے۔ تو تیمیون کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ پچھلی بار میں نے پروگرام میں کہا تھا ایک میڈیکل سٹور پر بندہ دوائی دینے والا ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے صرف دوائی دینا۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مرض کی دوائی لکھتا ہے، دوائی بناتا نہیں ہے، اور ایک پیتھولوجسٹ ہوتا ہے جو دوائیاں بناتا ہے کہ یہ مرض کیوں اور اس کے لیے یہ دوا کیوں اور اس کے اندر کیا اثرات ہیں اور یہ کیا، وہ کیوں کا جواب جو ہے نا وہ پیتھولوجسٹ دیتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں دیتا، میڈیکل سٹور والا فارمسٹ بھی نہیں دیتا۔ تو اب یہ ہمارے دوست تیمیون کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ اب ایک دو مثالیں میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ تیمیون قرآن یہی بات کریں گے وہ۔ مثلا وسیلہ ایک لفظ ہے، اب وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنی دعا میں پیش کرتا ہے، اور وہ اس کی امید بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ میں نے وسیلے سے دعا کی ہے، اب مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ اب ہمارے دوست تیمیون کا یہ مطلب ہے، وہ کہتے ہیں اسماء حسنہ کا وسیلہ جائز، اعمال حسنہ کا وسیلہ جائز، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا وسیلہ ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے وسیلے سے دعا کریں تو وہ جائز،
اعمال حسنہ جائز، اعمال حسنہ کا وسیلہ جائز، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو اس میں آتے ہیں، قرآن کا وسیلہ یہ جائز، یہ صدقہ خیرات کا وسیلہ جائز۔ تو ہمارے تیمیون دوست کہتے ہیں جائز وسیلہ، جائز 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 جائز، سارے وسیلے جائز ہیں۔ آہستہ سے ان کے کان میں کو کہتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات کا وسیلہ یا اولیاء کا وسیلہ، تو اب جنہوں نے 18 وسیلے تیمیون نے جائز مانے ہیں نا، یکدم جب ذوات کے وسیلے کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے یہ شرک اور یہ بدعت۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وسیلہ شرک یا بدعت ہے تو پھر تو اسماء حسنہ کا وسیلہ بھی شرک بدعت ہونا چاہیے، قرآن کا وسیلہ بھی شرک بدعت ہونا چاہیے، نماز روزے کا وسیلہ بھی شرک بدعت ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کا وسیلہ بھی بدعت ہونا چاہیے، شرک بدعت ہونا چاہیے، اور وہ صدقہ خیرات کا وسیلہ بھی شرک بدعت ہونا چاہیے۔ مگر وہ سارے وسیلے عین ایمان، عین توحید، مگر ذات کا وسیلہ، یا اللہ حضور کے وسیلے سے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اب حضور کے نام سے اللہ پہ رعب نہیں پڑتا، اللہ ڈرتا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ خوف نہیں کھاتا حضور کے وسیلے سے، جیسے اللہ نماز روزے حج کے نام سے خوف نہیں کھاتا، نہیں، اس کی رحمت بندے پہ برستی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی لحاظ فرماتا ہے، کرم نوازی فرماتا ہے کہ اس نے کعبے کا وسیلہ دیا، اس نے قرآن کا وسیلہ دیا، میرے اسماء کا وسیلہ دیا، میرے حبیب کے نام کا وسیلہ دیا، انبیاء کا وسیلہ دیا، اولیاء کا وسیلہ دیا، تو وہ لحاظ فرماتا ہے، وہ ان کی عزت افزائی فرماتا ہے، تو وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن 18 وسیلے جائز اور یہ ایک وسیلہ ذوات کا ناجائز۔ اب میڈیکل سٹور کا فارمسٹ بن کر نہیں، ڈاکٹر بن کر نہیں، پیتھولوجسٹ بن کر سوچیں کہ یہ کیوں؟ اس کا مطلب ہوا لفظ وسیلہ کا جھگڑا نہیں ہے، یہاں پیتھولوجسٹ بن کے سوچنا پڑے گا، مسئلہ کوئی اور ہے۔ اب وہ اور بات کیا ہے، اس کی ایک دو مثالیں میں اور دیتا ہوں۔ محبت، جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں ہمارے تیمیون دوست، حضور کی سنت سے محبت، حضور پر جو نازل ہوا ہے قرآن اس سے محبت، حضور کی تعلیم سے محبت، حضور کے عمل سے محبت، قرآن سے محبت یہ حضور سے محبت ہے، ان کی تعلیم سے محبت یہ حضور سے محبت ہے، سنت سے محبت یہ حضور سے محبت ہے، عمل سے محبت یہ حضور سے محبت ہے۔ یعنی یہ ساری محبتیں جائز ہیں، عین توحید، عین ایمان ہے۔ تو لفظ محبت کا روڑا نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ اگر لفظ محبت کا جھگڑا روڑا ہو تو سنت سے محبت بھی نہ ہو، نہیں، عمل حضور کے عمل سے بھی، تعلیم سے، وہ کہتے ہیں وہ ساری محبتیں جائز ہیں۔ اب وہ کہیں، ہم کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، انبیاء کی ذوات سے محبت، اولیاء کی ذوات سے محبت، تو فوراً تیمیون کہیں گے یہ شرک، یہ بدعت۔ اب میں نے دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ وسیلہ ہو اسماء حسنہ، اعمال صالحہ کا، محبت ایمان، محبت ہو عمل سے، سنت سے، عین ایمان، اور محبت ہو ذوات انبیاء سے، ذوات اولیاء سے، تو شرک۔ اب یہ ٹرینڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ریلوے کی زبان میں کہتے ہیں کانٹا بدل گیا۔ اب یہ وہی جس کو جائز 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 کہا جا رہا تھا، جس کو ایمان ایمان کہا جا رہا تھا، جس کو توحید توحید کہا جا رہا تھا، اب یہ کانٹا کیوں چینج ہوا ہے جب یہ ذوات کا مسئلہ آ گیا؟ ایک اور بات مثال سنیں، سوچنا پڑے گا پیتھولوجسٹ بن کے، کیمسٹر بن کے نہیں۔ اگر کیمسٹری ہوگا تو وہ فارمسٹ ہوگا تو پھر نہیں۔ فارمسٹ کا کام صرف دوائی دینا ہے، ڈاکٹر کا کام دوائی لکھنا ہے، پیتھولوجسٹ کا مطلب سبب تلاش کرنا ہے کہ یہ بیماری لگی کیوں، اس کا علاج کیا ہے، بیماری لگی کیوں، کس سے اس کا علاج کیا ہے، اور آئندہ سے اس کا پرہیز کیا کرنا ہے۔
یہ پیتھولوجسٹ کا رول ہوتا ہے۔ اب ایک وسیلہ اور محبت کی میں نے مثال دی، اب ذکر رسول۔